اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ تمام بچوں کو بہت مبارکباد کہ آپ پاس ہو کر اگلی جماعت میں آ گئے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے خوب دل لگا کر پڑھنا ہے اور محنت کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ اور کرونا کی اس وبا میں خود کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا بہت جلد ختم ہو تاکہ آپ دوبارہ اسکول آ سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر پڑھ سکیں۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھولیے۔ نظم حمد۔ نظم کے معنی لڑی میں پیرونا یا ترتیب دینا کے ہیں۔ آپ سب بچوں نے تسبیح تو دیکھی ہوگی، اس میں ایک بڑا دانہ ہوتا ہے جو امام کہلاتا ہے اور باقی چھوٹے چھوٹے دانے اس امام کے ساتھ پروئے ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم تسبیح میں سے ایک بھی دانہ نکال دیں گے تو کیا ہوگا؟ تسبیح ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نظم کا عنوان، جو نظم کا نام ہوتا ہے، وہ امام کی طرح ہوتا ہے اور باقی تمام اشعار دانوں کی طرح نظم کے عنوان کے ساتھ، نظم کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نظم میں سے ایک بھی شعر نکال دیں گے تو کیا ہوگا؟ نظم ٹوٹ جائے گی اور اس کی روانی اور تسلسل برقرار نہیں رہے گا۔ اب ہم حمد کے معنی دیکھتے ہیں۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے۔ حمد کے معنی تعریف کے ہیں، کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا۔ یہاں پر کسی سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو تمام اختیارات کا مالک ہے۔ حمد کے معنی، ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، اور حمد کا رتبہ باقی تمام اصناف سخن یعنی نظم، غزل، رباعی، جو بھی اصناف ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں، تمام عبادات اور تمام اختیارات کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اب ہم نظم کی خواندگی کرتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے، اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ اس نظم کے، اس حمد کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ تھوڑا سا ان کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کا اصل نام محمد اسماعیل تھا۔ 12 نومبر 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے اور 1 نومبر 1917 کو میرٹھ میں وفات پائی۔ میرٹھ شہر کا نام ہے۔ میرٹھ کے رہنے والے تھے، اسی نسبت سے میرٹھی کہلائے۔ ان کا تخلص اسماعیل میرٹھی ہے۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے بچوں جو شاعر خود اپنے لیے رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حمد میں شاعر ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کے اکیلے خالق و مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بہت خوبصورت بنائی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی اور قدرت نظر آتی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر طرف طرح طرح کے رنگ بکھرے نظر آئیں گے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو مختلف پھول، مختلف پھل، پرندے، درخت جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، جو مختلف رنگوں میں ہیں اور ہمیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد کارساز ہے جو ایسی تخلیق کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پھول پیدا کیے اور ان نرم و نازک پھولوں کو دل فریب خوشبو سے مہکا دیا۔ خوبصورت چڑیاں اور پرندے بنائے جو ہر وقت یہاں وہاں اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی کو چاند تاروں سے روشن کر کے آسمان کو خوبصورت بنا دیا۔ آپ رات کے وقت سے آسمان پہ دیکھیں تو
سفید ستارے جب چمک رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان پہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مٹی سے باغ بنا کر انہیں مختلف ذائقوں کے پھلوں سے بھر دیا۔ ہر شاخ پر پھل لگے ہیں جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے خوشوں کو اناج سے بھر دیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر ہم حساب کرنے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے اور نہ ہی ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کرتے رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قوی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ تمام بچے پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ آپ کو مشکل الفاظ کے جو بھی معنی بتائے جائیں وہ اپنی کتاب کے اوپر لکھ سکیں۔ خوشنمائی، خوبصورتی، نرالی، انوکھی، حکمت، دانائی، چٹکنا، کلی کا کھلنا، پھدکنا، اچھلنا کودنا، عطر، خوشبو، میوے، پھل، نادر، عمدہ، نایاب، قوی، طاقتور، قادر، قدرت والا، مہک، خوشبو، چہک، پرندوں کی خوبصورت آواز، اشیاء، شے کی جمع، چیزیں، ڈھنگ، طریقہ، بسائے، آباد کیے، بالی، خوشہ۔ یہاں تک مشکل الفاظ کے معنی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ابھی، یہ الفاظ معنی صرف آپ نے اپنی کتاب کے اوپر لکھنے ہیں۔ الفاظ آپ کو دیے گئے اور معنی میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں، یہ صرف آپ کا کتاب کا کام ہے۔ اب آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 2 کھولیے۔ صفحہ نمبر 2 پہ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، نظم کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ آپ نے درست جواب پہ ٹک نہیں لگانا، آپ نے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کیا ظاہر ہے؟ خوشنمائی۔ بالے کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ دانوں سے۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب چیز بخشی ہے؟ صفائی۔ میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے؟ ڈالی۔ سوال نمبر 5 دیکھیے صفحہ نمبر 3 پر۔ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں۔ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں ڈالی، تاروں، عجب، چٹک، حکمت۔ الف، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، دن کو بخشی عجب صفائی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ رات تاروں بھری ہے، کلیاں چٹک رہی ہیں، چڑیاں پھدک رہی ہیں، پرندے چہک رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں۔ یہ آپ کا کتاب کا کام تھا۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 7 آپ نے کتاب پہ کرنا ہے۔ اب صفحہ نمبر 3 پہ دیکھیے، اس میں نکرہ کی تعریف دی گئی ہے۔ اس میں نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا اسم ہے جو ایک قسم کے تمام اشخاص، جگہوں یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آدمی، دریا، درخت وغیرہ۔ آدمی سے کوئی بھی آدمی، دریا سے کوئی بھی دریا اور درخت سے کوئی بھی درخت مراد ہے۔ صفحہ نمبر 4 اب آپ کھول دیجئے۔ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام اس میں معرفہ یا اس میں خاص کہلاتا ہے۔ اس کو اگر آسان الفاظ میں دیکھیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے تو آپ ان سب لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ احمد ہے تو آپ احمد کو مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کا نام لے رہے ہیں تو صرف آپ احمد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ اس میں معرفہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آدمی ہے تو آپ ان سب لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے اس میں نکرہ ہے۔ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کی پہچان کے لیے مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں۔ الف، ایک گاؤں دریا کے کنارے آباد تھا۔ بے، لاہور راوی کے کنارے آباد ہے۔ پہلی مثال میں گاؤں اور دریا اس میں نکرہ کی مثالیں ہیں کیونکہ ان سے کوئی بھی گاؤں اور کوئی بھی دریا مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس دوسری مثال میں لاہور اور راوی اس میں معرفہ ہیں کیونکہ ان سے ایک خاص شہر اور ایک خاص دریا مراد ہے۔ اب آپ مندرجہ ذیل اسما میں سے اس میں نکرہ الگ کریں۔ قلم، مری، مسجد، قائد اعظم، لڑکا، دیوار چین، سمندر، شہر اسلام آباد اور سرفراز۔ اس میں سے آپ نے اس میں نکرہ الگ کر کے بتانا ہے۔ قلم، مسجد، لڑکا، سمندر، شہر، یہ اس میں نکرہ ہے اور باقی سب اس میں معرفہ ہیں۔
यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 2 देखिए। उस पे सवाल नंबर 3 दिया गया है, दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें। इससे पहले जो आपको अल्फाज मायनी किताब पे आपके अल्फाज लिखे हुए थे और आपको मायने मैंने लिखवाए थे, वो आपने सिर्फ किताब के ऊपर ही लिखने हैं। ये सवाल नंबर 3 जिसमें 5 अल्फाज दिए गए हैं, खुशनुमाई, कादिर, निराली, हिकमत और डाली। आपने दस्ता ले लेना है या उर्दू की शीट्स ले लीजिए और उसके ऊपर आपने ये खुशखत करके लिखना है। सिर्फ यही 5 अल्फाज जो हैं, ये सवाल नंबर 3 जो है, दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें, सिर्फ यही आपने खुशखत करके उर्दू के दस्ते के ऊपर लिखना है। खुशनुमाई खूबसूरती, कादिर कुदरत वाला, निराली अनोखी, हिकमत दानाई, डाली शाख या टहनी। यहाँ तक आपका घर का काम है। आपने ये खुशखत करके दस्ते के ऊपर लिखना है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 7। ये आपने किताब के ऊपर करना है और इसमें नकरा और इसमें मारफा की तारीफ़ जो हमने पढ़ी, ये आपने सिर्फ किताब से देख के याद करनी है, ये आप लोगों ने नहीं लिखनी। उम्मीद है कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।